اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں صبح اور شام کے وظائف اور ذکر اللہ کے اور حدیث مبارکہ کے مفہوم، آیات کے ترجمے، اس کے ساتھ ہی درود پاک کے فضائل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات، اللہ تعالیٰ کے فرمان، مسنون اور مجرب وظیفے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے روزانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے اس کا صلہ دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ درود پاک کے فضائل چل رہے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے فضیلت: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مدینہ طیبہ میں خوشبو ہی خوشبو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی خوشبو۔ مدینہ طیبہ جسے ارض اللہ، دار الایمان، دار السلام، حرم الرسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ جبل ایر تا جبل سور، حرہ شرقیہ تا حرہ غربیہ کو حدود حرم کہتے ہیں، جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ، ہمارے لیے مدینہ کو مکہ سے زیادہ محبوب بنا دے، ہمارے پیمانوں میں برکت اور اس کی بیماری کو جافا میں منتقل کر دے۔ صحیح بخاری حدیث میں آیا ہے: یا رحمان صلی وسلم علی النبی البرہان، یا رحیم صلی وسلم علی النبی الوارث، یا مالک صلی وسلم علی النبی، یا قدوس صلی وسلم علی النبی المقدس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، روزانہ میں آپ کے لیے درود پاک کے فضائل لاتی ہوں، درود پاک پڑھتے ہیں اور ذکر اللہ کو آپ کو بتاتی ہوں کہ دل کو ذکر اللہ سے ذاکر بنا لیجئے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اور فرمایا کہ کوئی مدینہ سے اعراض کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو لائے گا۔ جو مدینہ کی تنگی کو برداشت کرے، میں روز قیامت اس کی گواہی اور شفاعت کروں گا۔ جو اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے پانی میں نمک کی طرح پگھال دیں گے۔ جیسے مدینہ کی موت مل گئی، اس کو گواہی دوں گا۔ اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلاد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، مجھے شہادت کی موت اور مدینہ کا مدفن عطا فرما۔ مدینہ میں یہ خاصیت ہے کہ گندگی کی کوئی ایسے نکال دے، پھینکے جیسے آگ چاندی کی میل کوچیل کو نکال دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امریکہ کے محکمہ ناسا نے سیٹلائٹ کے ذریعے آسمان کے نیچے کی تصویر لی، جو کہ سیاہ تھی، مگر دو جگہوں سے متحرک روشنی برقرار رہی۔ اوپر نیچے جگہ جگمگا رہی تھی، چمک رہی تھی۔ بعد تحقیق معلوم ہوا کہ وہ دو جگہیں، ایک تو کعبہ شریف کی چھت تا آسمان، دوسری گنبد خضرا قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تا آسمان نور کی ایک لہر ہے، جو روشن ہے، جو روشن ہے، جو روشن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہے غنی کر دینے والا وظیفہ۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد خشوع خضوع کے ساتھ سورۃ واقعہ پڑھیں پوری، اور اس کے بعد درود پاک پڑھیں۔ پھر اپنے رزق کی برکت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں ایسی برکت دے گا کہ صبح سے شام تک آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مجرب وظیفہ ہے، مسنون وظیفہ ہے، ہر وظائف کی کتابوں میں آیا ہے اور حدیث میں بھی اس کا مفہوم ہے۔ یا رحمان صلی وسلم علی النبی البرہان، یا رحیم صلی وسلم علی النبی الوسیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، گزارش میری دوبارہ سن لیجئے
میری ویڈیو کو فل واچ کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ فل واچ کریں ویڈیو کو، تاکہ مجھے اس کا وظائف کا صلہ ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔